موساد میں بھرتی ہونے کے لیے یعصوب کی تگودو کا سلسلہ تقریباً 3 ماہ کے عرصے پر محیط تھا، اور اس پورے عرصے کے دوران اس نے وہی گھسے پٹے سوال اور وہی پرانی باتیں جس کو گھرما پھرا کر اس سے پوچھا جا رہا تھا، اس کے سوا کچھ نیا نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے یہ معلوم چل سکا تھا کہ وہ ٹیسٹ پاس کر چکا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں آنے والے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور یہ چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ 3 ماہ بعد ایک روز اسے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آرمی کے ایک آفس میں طلب کر لیا گیا، گو کہ وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا کیونکہ گزشتہ 4-5 سال سے متعدد مرتبہ اس کے میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر اسے علم ہوا کہ یہ تو بالکل الگ قسم کا طبی امتحان ہے۔ اس سے پہلے جب اس نے کہیں بھی میڈیکل ٹیسٹ دیا تو اس کے ساتھ اس جیسے درجنوں لڑکے اور لڑکیاں ہوتے تھے جن کا ٹیسٹ لینے والے 1 یا 2 ڈاکٹر باری باری ان کا طبی معائنہ کرتے تھے، لیکن یہاں وہ اکیلا تھا اور ٹیسٹ لینے والے 1-2 نہیں 10 ڈاکٹر تھے۔ اسے 10 مختلف کمروں میں باری باری لے جایا گیا۔ ہر کمرے میں ایک ڈاکٹر، ایک ماہر نفسیات اور ایک نرس موجود تھی۔ ہر کمرے میں آدھا گھنٹہ اس پر صرف ہوا اور 5 گھنٹے کے اس تھکا دینے والے عمل کے بعد بالآخر اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ یعصوب نے گو کہ اسرائیل میں شعور کی آنکھ کھولی تھی اور اپنا بچپن گزار کر وہ یہاں آیا تھا، لیکن ان 3-4 ماہ میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے ممتحن اس کی قوت برداشت کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس نے ہتھیار نہیں پھینکے تھے۔ موساد کے کسی بھی ایجنٹ کی زندگی آرمی کے جرنیل سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ خود اس کی آزاد پسند طبیعت کے لیے اس سے موزوں نوکری اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں اسے ساری دنیا دیکھنے کا موقع ملتا اور وہ اس گولڈن چانس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یعصوب کو اس بات کا علم تھا کہ اس کا انتخاب موساد کی سب سے خطرناک برانچ قائدون کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ دراصل موساد کا قاتل گروپ تھا جس کا کام دنیا کے کسی بھی حصے میں حکم ملنے پر متعلقہ شخصیت کو بہر صورت قتل کرنا ہوتا تھا، خواہ اس کی قیمت اپنی جان کے عوض ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ ان لوگوں کی قمیضوں کے کالر ہمیشہ زہر میں بجھے ہوئے ہوتے تھے تاکہ شناخت ہونے سے پہلے یا دشمن کے ہتھے چڑھنے سے پہلے وہ زہر چاٹ کر اپنا راز اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں۔ قائدون کو جاسوسی امور میں مہارت تامہ حاصل ہوتی تھی اور عموماً موساد کے کیرسا کا انتخاب انہی لوگوں میں سے کیا جاتا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔